اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم بہت تھوڑے عرصے کے لیے اس دنیا میں ہیں اور ہم نے اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس لیے یہاں جو ہمارا مختصر سا قیام ہے اس دنیا میں، یہاں ہم اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام، اللہ پاک کا سچا بندہ بن کر جو ہے نا اپنی زندگی گزاریں اور دوسروں کو دکھ نہ دیں، دوسروں کے لیے ویلفیئر کا سبب بنیں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو نیو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ ہدایت تمام متاحد عدلیہ میں ضلعی عدالتوں میں جاری کی ہے کہ سائلین کی پریشانیوں کو کم کرنے، جلد اور معیاری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے اور مقدمات کے جلد از جلد فیصلہ جات کے لیے انہوں نے تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جانب سے صوبہ بھر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عوام کی عدالتی نظام سے امیدیں بڑھنا جائز اور فطری امر ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ججز اپنی استعداد کار میں اضافہ کریں، اپنی کارکردگی کو بڑھائیں، زیر التوا مقدمات کے بروقت میرٹ پر فیصلے کریں تاکہ عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد مزید مستحکم ہو سکے۔ مراسلے کے مطابق ضلعی عدالتوں کی کارروائی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو احکامات جاری کیے ہیں وہ یہ ہیں: غیر ضروری مقدمات کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ایسے مقدمات جو ابتدائی سماعت کے بعد مزید پیش رفت نہ ہوں وہ عدالت پر بوجھ نہ بنیں بلکہ بمطابق قانون فیصلے کر دیے جائیں۔ دیوانی اور فوجداری مقدمات میں سمن اور وارنٹ کی تعمیل محض عدالت کے اہلکاران کے رحم و کرم پر نہ ہوگی بلکہ متعلقہ جوڈیشل آفیسر اس تمام عمل کی نگرانی کرے گا اور ضابطہ دیوانی کے پہلے شیڈول کی حالیہ ترامیم پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ مقدمات کا التوا معقول وجہ کے بغیر نہ ہوگا۔ عدالت کو مناسب وجہ برائے التوا مقدمے میں تحریر کرنا ہوگی۔ حاضر عدالت گواہان کو ہر صورت قلم بند کیا جائے گا۔ وکیل کو پیش کرنا سائلین کی ذمہ داری ہے۔ التوا دیتے ہوئے ہرجانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے، جبکہ فوجداری مقدمے میں سرکاری وکیل کی موجودگی میں گواہ قلم بند کر لیا جائے گا۔ فاضل چیف جسٹس کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ گواہان کو جوڈیشل افسران خود قلم بند کروائیں گے۔ شہادت استغاثہ کے مکمل ہونے پر ملزم کے بیان زیر دفعہ 342 ضابطہ فوجداری کے لیے وکیل کا غیر ضروری انتظار نہ کیا جائے بلکہ عدالت مجاز ہے کہ خود ملزم کا بیان قلم بند کرے۔ مراسلے میں فوجداری اور دیوانی مقدمات میں بحث اخیر کے لیے التوا غیر مناسب قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت بحث اخیر کی سماعت کو جلد از جلد یقینی بنائے گی تاکہ مقدمے کا حتمی فیصلہ ہو سکے۔ دیانتداری اور محنت ہر جوڈیشل آفیسر کا بنیادی خاصہ ہے۔ مقدمات کے نپٹانے کے حوالے سے فرضی اعداد و شمار عدالت کے شایان شان نہیں ہے۔ وکلاء کو تحمل و بردباری سے سماعت کیا جائے گا۔ جوڈیشل افسران برداشت کے ساتھ مقدمات کی سماعت کو یقینی بنائیں اور میرٹ کو ہر صورت میں مد نظر رکھا جائے گا۔ مراسلے میں تمام ہدایات پر من و عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ یہ مراسلے تو پہلے بھی جاری ہوتے رہتے ہیں اور لیکن جو میں نے لاہور میں، راولپنڈی میں، سرگودا میں، فیصل آباد میں، سیال کوٹ میں، جہاں جہاں کیسز میں جاتا ہوں، ایون کراچی میں بھی یہی حال کہ ہم جاتے ہیں تو سول جج صاحب عام طور پر اپنی سیٹ پر نہیں ہوتے۔ صبح صبح آ کر بیٹھتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، پھر جی جب جا کر ریڈر سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ صاحب تو جو ہے نا وہ سینئر صاحب کے پاس گئے ہیں، یعنی کہ میٹنگ میں گئے ہیں۔ یہ ایک
وہ بات جو کہ بیوروکریسی کرتی ہے وہی کام ادھر شروع ہو گیا. وہ کسی ایک دوست کے پاس، ایک جج کے پاس کے چیمبر میں بیٹھ کر 5-7 ججز اکٹھے ہو کر وہاں پہ گپے لگاتے رہتے ہیں، اور پھر وہ پچھلے ٹائم جب عدالت ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے گواہان اور لوگ سائلنگ ڈیٹیں لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آ کر بیٹھتے ہیں. اس دوران جو متحد عدلیہ کا عملہ ہے وہ خود خوب جو ہے نا وہ خود کو اپنا جو ہے نا وہ پیسے اکٹھے بٹورتا ہے لوگوں سے، ڈیٹے دینے میں 500,000 روپیہ لے کے خوب پیسے کماتا ہے. آپ متحد عدلیہ کے عملہ، ریڈرز، ان کا جو پی این ہے، ان کا جو پروسیس سرور ہے، ان کا آپ لیونگ اگر دیکھیں، ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس 1 to 5 رکھے ہوئے ہیں، گھر بہترین بنائے ہوئے ہیں. یعنی یہ حالات ہے، رشوت ستانی کا بازار سرگرم ہے. جو جج اپنے زیر تحت 3-4 لوگوں کے عملے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس نے انصاف کیا دینا ہے؟ تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں صرف مراسلے سے حل ہونے والے نہیں ہیں. اس کے لیے سرپرائز انسپیکشن ہونی چاہیے بغیر بتائے ہوئے، اور ایسا انٹیلیجنس کا نظام وضع ہونا چاہیے کہ ججز کو اور متحد عملے کو پتہ نہ چلے اور ان کی انسپیکشن ہو رہی ہو، ان کو چیک کیا جا رہا ہو. ایسا انٹیلیجنس ونگ ہونا چاہیے جو ان کی تمام سرگرمیوں کی کارکرد رپورٹ بنا کر اوپر بھیجے، اور اس سے پھر کچھ بہتری آ سکتی ہے. اور ایک اور بات کہ ان کو باقاعدہ بہتر آفیسز دیے جائیں، وکلا ججز کو جو ہے وہ عملہ پورا دیا جائے، ججز کی تعداد کم از کم 2-3 گنا اور بڑھائی جائے، کیسز 20-25 سے زیادہ نہ لگائے جائیں. 200 کیس ہوتے ہیں، جج پھر وہاں پہ سائن ہی کرے گا. اس نے اگر کسی کیس کا فیصلہ کرنا ہے اتنے سارے کیس دیکھ کر اس کا morale ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.